الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وہ تمام نمازی جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن پاک سنا ہے، اور حافظ صاحب جنہوں نے سنایا ہے، اور بالخصوص جنہوں نے قرآن پاک باقاعدہ سماعت کے لیے حافظ صاحب نے سنا ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اہمیت کسی چیز کی ہو نا تو پھر اصل میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ وہاں پہ وہ سونے کی انگوٹھی پڑی ہو، جس کو پتا ہو کہ یہ سونا اور مہنگا اتنا، وہ چھوڑے گا نہیں، پکڑ لے گا۔ اور وہیں پہ تنکے پڑے ہوتے ہیں، کوئی پکڑتا ہے؟ یعنی آپ گلی میں سونا پھینکو تو جناب ہر کوئی پکڑنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ کہ سونے کا پتہ ہے کہ اہمیت کیا ہے، قرآن پاک کیا ہے، کتنی بڑی دولت ہے، قرآن پاک کیا چیز ہے، کاش ہمیں پتہ ہو۔ آپ اندازہ کیجئے، سارے نبیوں سے بڑھ کر شان والے میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ سارے نبیوں کو معجزے ملے ہیں، اور سارے نبیوں سے زیادہ اور بڑے معجزے میرے اور آپ کے نبی کو ملے ہیں۔ ان معجزات میں میرے آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے۔ توجہ کیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، میرے آقا نے اشارہ کیا تو درخت ہل کے آپ کو آ کے سجدہ کرنے لگے۔ بے شمار معجزات ہیں آپ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام نے دیکھے، لیکن سارے نبیوں کے معجزات ایک طرف، میرے آقا کو جو معجزے ملے وہ بھی سارے ایک طرف۔ میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ سارے معجزات میں سے جو بڑا معجزہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ کون سا معجزہ ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ۔ اور آپ توجہ کیجئے، یہ آج بھی معجزہ ہے، آج بھی یہ معجزہ ہے۔ میرے اور آپ کے کان، آنکھیں، دل، دماغ، شعور کو کھولنے کے لیے معجزہ ہے۔ آج سے 14.5 صدیاں قبل ایک چیلنج قرآن پاک نے دیا تھا۔ جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کلام، یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ تو خود گھڑا ہے، یہ تو خود ایک جادو ہے، تو میرے رب ذوالجلال نے فرمایا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اعتراض کرنے والوں، تمہیں چیلنج ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو ساری کائنات کے انسانوں کو عاجز کر دے۔
जाओ तुम्हें चैलेंज है, कोई अकेला सारे मिलके, जिन्हें तुम अपना खुदा समझते हो, जिन्हें तुम अपना मोतबर समझते हो, बड़े बड़े काहिन भी इकट्ठे कर लो, जादूगर भी इकट्ठे कर लो, सारे मिलके इस जैसा 30 पारों वाला कुरान नहीं, कोई लंबी सूरह बकरा जैसी सूरत नहीं, कोई सी सूरत, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, कोई एक सूरत सारे मिलके इस जैसी बनाओ तो सही। अगर सच्चे हो तो आओ मैदान में। आज तक कोई आया है ऐसे? नहीं आ सकता। किसी को समझ आए या ना आए, ये कलाम अल्लाह का कलाम है। इंसानियत की तारीख में, इंसानियत की तारीख में, आज की बात नहीं कर रहा, और ये चैलेंज क़यामत तक के लिए है। पता कैसी किताब है ये? आपने कभी सोचा है कोई किताब, कोई कलाम, कोई किसी शायर का शेर कि जिसे लोग समझते ना हों और शौक से सुनते हों, जज्बे से सुनते हों, और सुन के झूमते हों, फिर बार बार सुनते हों, फिर सुनने का मजा आता हो? क्यों जी? कोई किताब, कोई कलाम जिसे समझ भी नहीं आती, सुन के मजा आए, वो एक ही कलाम है, वो एक ही किताब है। कौन सी है वो? अल्लाह का कुरान है। कोई समझ नहीं आती, लेकिन सुनने में लुत्फ आता है कि नहीं? सुनने में दिल को सुरूर मिलता है कि नहीं? कुरान पाक सुने तो दिल को करार आ जाता है कि नहीं आ जाता? फिर ये नहीं होता कि एक बार सुनो, दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो, बंदा उकता जाए। नहीं, यकीन जानिए, जो जितनी बार सुनेगा उसका लुत्फ और बढ़ता चले जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा। जिसने कुरान पाक को 1000 बार सुना है, उसका दिल करेगा मैं 1000 बार और सुनूं। ये मौजज़ा नहीं है? ये मौजज़ा कम है क्या कि जिसकी समझ नहीं आती और फिर भी सुनने को दिल करता है? कोई और किताब दुनिया में ऐसी हो, कोई सहीफा हो, कोई चीज हो जिसे समझ नहीं आती, लेकिन पढ़ने वाले मोहब्बत से यूं पढ़ते हो? है कोई? सिर्फ कुरान पाक है। ये कुरान पाक का मौजज़ा है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब जिसे यूं शौक से, मोहब्बत से, जुबानी लफ्ज बलफ्ज, गौर कीजिएगा, लफ्ज बलफ्ज तरतीब के साथ, मोहब्बत के साथ जुबानी याद किया जाए, दुनिया में कोई दूसरी किताब नहीं है। ये कुरान पाक का मौजज़ा है। तो कुरान पाक के बारे में चंद बातें बता दूं आपको? क्यों जी? बतानी चाहिए ना। कुरान पाक के हम पर बड़े हक हैं, बेशुमार हक हैं। बाज़ उलमा ने इसकी लंबी फहरिस्त लिखी है, बाज़ ने 20, बाज़ ने सैकड़ों लिखे हैं। बेशुमार हक। कुरान पाक जहां पर पढ़ा जाए, सारी बातें, सारे काम छोड़ दिए जाएं, बातें छोड़ दी जाएं, खामोशी से इसको सुना जाए, ये कुरान पाक का हक है। कुरान पाक को जब हाथ लगाना है तो बगैर पाकी हासिल करने नहीं लगाना, वुजू के बगैर नहीं लगाना। ये क्या है? ये कुरान पाक का हक है। कुरान पाक के अल्फाज जिस कपड़े, जिस दरख्त के पत्ते, जिस लकड़ी, जिस कागज पर नक्श हो जाएं, उसका एहतराम करना, ये क्या है? कुरान पाक का हक है। बेशुमार हुकूक हैं, लेकिन मैं 5 हुकूक गिनवाता हूं जो खुसूसी तौर पे इसके हक हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं। और उन 5 को आज आप साथियों ने याद कर लेना है, दिल में बिठा लेना है, और अल्लाह से मांगना है कि या अल्लाह ये हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। और कुरान पाक के ये हक अदा करोगे, यकीन करो बड़ा वफादार साथी है कुरान पाक।
بڑا وفادار یار ہے قرآن پاک، بڑا غمخوار ہے یہ قرآن پاک، بڑا ساتھ نبھانے والا ہے، بڑے مشکل وقتوں میں کام آنے والا ہے قرآن پاک۔ جو 5 حق میں آج بتانا چاہتا ہوں، پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے، اس پہ کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اس کی ایک ایک بات حق ہے، اس پہ ایمان ہو۔ پتہ کتنا پکا ایمان ہو، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ پکا ایمان ہو کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے، اور ایمان کے بعد اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو ایمان بھی اس کا حق ہے، ایمان کے بعد اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے نا، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے وضاحت کیا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ 3 حرف ہیں، اور نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، قیامت کے دن جنت کے اندر درجے بلند ہوں گے۔ اور قرآن پاک کی جو تلاوت کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، جو اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہے، دیکھنے کا الگ ثواب ہوتا ہے، پڑھنے سے پہلے وضو کرتا ہے اس کا الگ ثواب ہوتا ہے، آرام آرام سے پڑھتا ہے اس کا الگ ثواب ہوتا ہے، پڑھنے سے پہلے پڑھنا سیکھتا ہے اس کا الگ ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر جب پڑھتا ہے، کبھی سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے اپنے شان نرالے ہیں، کبھی سورہ ملک پڑھتا ہے اس کے اپنے فائدے ہیں، رحمان سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اس کے الگ فوائد ہیں۔ یہ قرآن پاک پڑھو گے، گھروں میں برکتیں آ جائیں گی، روزی میں برکت آ جائے گی، بڑے فائدے دنیا کے ہوں گے، اور قبر میں بھی یہ قرآن پاک گھٹا گھوپ اندھیرے میں ہائے روشنی بن کے سرہانے کی طرف آ جائے گا، گناہ گار کے بارے میں اللہ سے سفارش کر دے گا، اللہ بڑا گناہ گار تھا، میرے سے پیار کرتا تھا، میرے پہ ایمان تھا، صبح اور راتوں کو یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اپنے ساتھ لگاؤ رکھنے والوں کو، اپنے حقوق پورے کرنے والوں کو اللہ سے سفارش کروا کے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ سے ضد کر کے کہ یا اللہ کیا ہوا، یہ اس نے دنیا میں غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن آج میرے سے پیار کرنے والا، میرے پہ ایمان رکھنے والا، میری تلاوتیں کرنے والا، مجھے سینے سے لگانے والا، دنیا کے اندر میرے سے یاری لگانے والا ہے، اللہ تو گناہوں کی وجہ سے اسے آج جہنم میں ڈالے گا۔ اے اللہ نہیں، میں تیرا کلام ہوں، میں نہیں جانے دوں گا اسے جہنم میں، میری سفارش ہے، اے اللہ تو میری سفارش کو قبول کر اور اسے جنتوں میں داخل فرما۔ یہ قرآن پاک وہاں بھی سفارش کرے گا۔ مختصر کرنا چاہتا ہوں، کتنے حق بتا دی آپ کو؟ 2، کتنے؟ ایمان لانا، تلاوت کرنا۔ ایمان کے بعد جب تلاوت کا بھی شغف بڑھ گیا، تیسری بات ہے ایمان بھی لانا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اور یہ جس پہ ایمان لانا ہے، جس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے کہ یہ کہتا کیا ہے، اس کے اندر قانون کون سا ہے، یہ کن چیزوں سے منع کرتا ہے، یہ کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، کن چیزوں سے ہمیں بچاتا ہے، روکتا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ ہائے ہائے ہائے،
آج دنیا میں مسلمان قرآن پاک سے دور ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے قرآن پاک کو۔ یار بڑے بڑے فلاسفر، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھنے والے، یقین کرو قرآن پاک کی 3 سورتوں کا ترجمہ نہیں آتا۔ قرآن پاک کھولنے پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنا کہ یہ کیا کہتا ہے تمہیں، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ قرآن پاک کو سمجھو، اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، اپنی نسلوں کو سکھاؤ کہ یہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ آسمانوں سے عرش والے رب نے، خلاق عالم نے، بادشاہ کے بادشاہ نے اپنے پاک پیغمبر کے ذریعے سے یہ کتاب تمہیں اس لیے دی ہے کہ اسے سمجھو، سیکھو اسے۔ اب جب تم نے اسے سمجھ لیا، سیکھ لیا، تو چوتھا حق پتہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے، جسے سمجھ رہے ہو اس پر عمل کرو۔ چوتھا حق کیا ہے؟ اگر یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ بے حیائی کے راستے کی طرف نہیں جانا تو رک جاؤ، قرآن پاک کہتا ہے سود نہیں کھانا نہ کھاؤ، قرآن پاک کہتا ہے جوا نہیں کھیلنا نہ کھیلو، قرآن پاک کہتا ہے اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو تو کر لو، قرآن پاک کہتا ہے سچ بولو تو پھر بولو۔ چوتھا حق کس کا کیا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ اور پانچواں حق کہ بھئی یہ جو 4 باتیں ہیں، ایمان لائے ہو، پڑھتے ہو، سمجھتے سیکھتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، خالی اپنی انفرادی اکیلے کی زندگی تک نہیں رہو، اپنے دل میں فکر پیدا کرو، درد پیدا کرو کہ یہ ایسی پیاری کتاب، ایسا پیارا پروگرام، ایسا پیارا اللہ کا یہ کلام جس کو میں خود جس پہ ایمان لاتا ہوں، پڑھتا ہوں، سیکھتا ہوں، عمل کرتا ہوں، اس کے لیے جد و جہد کرو، اپنے ساتھ دوسروں کو ملاؤ، یہ سمجھاؤ، سکھاؤ، پڑھاؤ، اور پھر سارے مل کے یہ جو قانون دیتا ہے نا، یہ جو نظام دیتا ہے، یہ جو کہتا ہے، اجتماعی زندگیوں میں بھی اس پر عمل کرو۔ یعنی 5واں حق یہ ہے کہ یہ اس دوسروں تک پھیلاؤ اور دوسروں کے ساتھ مل کے قرآن پاک کے نظام کو، قانون کو، توجہ آخری باتیں کر رہا ہوں، قرآن پاک کے ضابطے قانون کو انسانیت پر، معاشرے پر، ملک کے اندر، دنیا کے اندر اس کے قانون کو نافذ کرو، اس کی کوشش کرو، جد و جہد کرو۔ جب کرو گے پھر اللہ کا وعدہ ہے اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے دے گا، اللہ دنیا میں بھی غالب کر دے گا، اللہ دنیا میں بھی سر بلند کر دے گا، اللہ دنیا میں تمہارا سر اونچا کر دے گا، اللہ دنیا کے اندر دنیا والوں پر تمہارا روب ڈال دے گا، دنیا میں غالب آ جاؤ گے، دنیا کے اندر تمہیں کچلنے والے، تمہیں مارنے والے، ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے۔ آج جو تم کہتے ہو فلاں مسئلہ ہے جی، اس لیے فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، اوے مسلمانوں، دنیا والوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو اللہ کا قرآن تمہارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جو قرآن پاک کی طاقت ہے، جو قرآن پاک کے بتائے ہوئے قانون کے اندر طاقت ہے، وہ کسی اور اسلحے میں، فوج میں، دنیا کی دولت میں وہ طاقت نہیں ہے۔ یہ باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں؟ کیوں جی بتائیے؟ آج اگر مسلمان اس بات پہ آ جائیں تو دنیا پہ چھا جائیں گے۔ یہ جو آج دنیا کا ظالم مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے نا، مختلف جگہوں پہ، مختلف موقعوں پہ، مختلف ملکوں پہ، مختلف بستیوں پہ، اس کا بھی حل ایک ہی ہے کہ مسلمان قرآن پاک کی طرف آئیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک جو تعلیمات دیتا ہے، اس تعلیم میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ مسلمانوں آپس میں جھگڑو نہیں،
آپس میں تفرقے نہ ڈالو، آپس میں گروہ بندیاں نہ ڈالو، آپس میں اتفاق پیدا کرو۔ قرآن پاک کی اس ایک بات پر، ویسے تو قرآن پاک کی ہر بات بڑی پیاری ہے، قرآن پاک کی اس ایک بات پر اگر امت مسلمہ جمع ہو جاتی ہے، اس ایک بات کو سینے سے لگا لیتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، شرق و غرب کے، عرب و عجم کے، بر اعظم آسٹریلیا، امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے سارے مسلمان قرآن پاک کی اس تعلیم پہ عمل کر لیتے ہیں کہ یکجان ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، جینا مرنا ایک کر لیتے ہیں۔ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر مشرق کے ایک کنارے پہ مسلمان کو تکلیف ہوگی تو مغرب کا مسلمان بھی تڑپ جائے گا۔ تو بتاؤ، مسلمان متحد ہو جائیں تو دنیا کی کسی قوم کی جرت ہے کہ مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، تو قرآن پاک کے جب سارے قانون کو، سارے نظام کو، قرآن پاک کی ساری باتوں کو جب ہم مان لیں گے اور عمل کر لیں گے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، اپنی انفرادی زندگی پہ بھی لے آئیں گے، اور اپنی اجتماعی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر میری جو گھریلو زندگی ہے وہاں پر بھی جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اسی طرح زندگی گزاری جائے گی۔ میں جب دکان پہ جاؤں گا اپنی تجارت بھی اسی طرح کروں گا جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میں اپنی فیکٹری چلاؤں گا وہ بھی اسی طرح چلاؤں گا جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میں جب منڈی میں جا کے کاروبار کروں گا وہاں بھی ایسے ہی کروں گا جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میں اپنے ملک کے تھانوں کے اندر بھی نظام وہی چلاؤں گا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اپنے ملک کی عدالت کے اندر بھی سسٹم اور قانون وہی چلے گا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ایک ایک جگہ پر جب اللہ کے قرآن کی مانیں گے، اللہ کے قرآن کے مطابق چلیں گے، یہ دنیا بھی ایمان والوں کے لیے جنت بن جائے گی، امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک کی دولت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی ہوں دعا کروا لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی